أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. 4 تاخراتیں مکمل ہو چکی ہیں. بالکل رمضان کے ہم لوگ ختم کے قریب ہیں. بہت سارے گھروں میں عید کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہوں گی اور عید کے لیے گھروں کے اندر بچے بڑے جوان سب جو ہے انتظار میں ہوں گے کہ بھئی اب 3-4 دن کے بعد عید آنے والی ہے. نئے کپڑے پہنیں گے، اچھا کھانا کھائیں گے طاقت کے مطابق. یہ سب جو ہے ہر بچے اور بڑے کے ذہن میں رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ عید اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. انعام کیسا انعام ہے؟ ہر عید میں مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے 2 عیدیں سال میں رکھی ہیں. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ، رمضان کی عید اور بقرعید. ان دونوں عیدوں میں مسلمانوں کے لیے 2 فائدے ضرور ملتے ہیں. ایک فائدہ دنیا کا اور ایک فائدہ آخرت کا. دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ بھئی اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر عید اگر گزاریں گے تو اس پر بھی اللہ رب العزت ثواب دیں گے. تو دونوں فائدے مسلمان کو نصیب ہوتے ہیں. ہمارا مذہب کتنا اچھا مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے کہ عید کا موقع آتا ہے، مسلمان اچھا کھاتا ہے تب بھی اللہ ثواب دیتے ہیں، اچھا پیتا ہے تب بھی اللہ ثواب دیتے ہیں، اچھا پہنتا ہے تب بھی اللہ ثواب دیتے ہیں، دوسروں کو کھلاتا ہے تب بھی اللہ ثواب دیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تب بھی اللہ ثواب دیتے ہیں. تو شریعت کے اندر شریعت کے حدود میں رہ کر عمل کرنے والے کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. تو اب جو ہے عید بالکل قریب ہو چکی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے والا ہے. بہت ہی مختصر سا حصہ باقی ہے، 1 تاخرات باقی رہ گئی ہے. اب ہمارے سامنے 2 چیزیں آتی ہیں، 2 عبادتیں آتی ہیں. ایک ہے صدقہ فطر اور ایک ہے عید کی خوشی. اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر ہر چیز، ہر کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے.
جو بھی کام ہو شریعت کے بتائے ہوئے اس طریقے اس سلیقے کے مطابق کریں گے تو کام مکمل ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی کسی کام کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے کے خلاف کرتا ہے تو کام بھی بگڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ تو اب ہمارے سامنے دو عبادتیں آ رہی ہیں، ایک ہے صدقہ فطر اور ایک ہے عید کی خوشی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ہر مالدار کے اوپر صدقہ فطر واجب قرار دے دیا ہے۔ مالدار کا مطلب کیا ہے، بات ہمارے سامنے آئے گی۔ صدقہ فطر کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمان مالدار پر واجب قرار دیا ہے۔ اس کی دو حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ بھئی رمضان کا پورا مہینہ گزار لیا، روزے میں کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہوگی، چھوٹی موٹی خامیاں ہو گئی ہوں گی، تراویح پڑھنے پڑھانے میں، قرآن سننے سنانے میں کچھ خامیاں ہو گئی ہوں گی، تو اس کے کفارے کے لیے اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کو واجب قرار دے دیا۔ تو یہ پہلی حکمت ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں، تراویح میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں، صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ غلطیاں وہ خامیاں معاف کر دیں گے۔ یہ تو اپنی ذات کا فائدہ ہے اور یہ سراسر آخرت کا فائدہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حکمت یہ ہے کہ شریعت کے اندر ہمارا مذہب ہمارا اسلام ایسا ہے کہ جب بھی کسی بھی مسلمان کو خوشی کا موقع میسر آتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی فوراً اپنی خوشی میں کسی غریب کو شامل کر لو۔ یہ بہت ہی پیارا جو ہے ہمارے مذہب کا طریقہ ہے۔ اتنا اچھا طریقہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ کتنی مالی عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا، صدقے کا اللہ نے حکم دیا، اور اسی طریقے سے قربانی کا اللہ نے حکم دیا۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، دائمی مریض ہے، ایسے مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ بھئی فدیہ ادا کرو، اور تمام مسلمانوں کے لیے حکم دیا گیا کہ فطرہ ادا کرو۔ یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر غریبوں کا خیال کرتے ہوئے حکم دیا گیا ہے۔ جتنا اسلام کے اندر غریبوں کا خیال کیا گیا ہے اتنا کسی اور مذہب میں غریبوں کا خیال نہیں کیا گیا۔ یہ بہت ہی پیارا جو ہے اسلام کا حکم ہے، اسلام کا طریقہ ہے۔ تو دوسری حکمت یہ ہے صدقہ فطر کو واجب قرار دینے کی کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس عید کے دن اچھے کپڑے پہننے، اچھا کھانا کھانے کی طاقت نہیں ہے، ان کے گھروں میں بھی خوشیاں آ جائیں اور ان کے بچے بھی اچھے کپڑے پہنے اور وہ گھر کے افراد اچھا کھانا کھائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ دو حکمتیں ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ہر حال میں صدقہ فطر ادا کر کے ہی عید کی نماز کو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ صدقہ فطر بہت ہی مختصر قیمت ہوتی ہے۔ گیہوں کے اعتبار سے اگر حساب کریں گے تو ہمارے شہر میں 100 روپے گیہوں کی قیمت ہے فطرے کی۔ اگر کوئی بندہ اللہ نے جس کو اور طاقت دیا ہو تو وہ آدمی کیا کرے کہ بھئی وہ آدمی گیہوں کا اعتبار نہ کرے، بلکہ وہ آدمی جو کا حساب کرے، بارلی کا حساب کرے۔ اس کا فطرہ ہمارے شہر میں 210 روپے ہے۔ کسی کو اللہ نے اور زیادہ طاقت دے رکھا ہے تو وہ آدمی کھجور کا حساب کر کے دے، جس کی قیمت 350 روپے ہے۔
اگر اللہ نے کسی کو اور بھی زیادہ طاقت دے رکھا ہے اور بھی کسی کے پاس مال زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، تو آدمی کشمش کا حساب کرے. ہمارے شہر میں اس کا جو ہے حساب 810 روپے ہے. تو یہ درجات ہیں. جو بندہ اپنے مال سے جتنا زیادہ اللہ کو خوش کرنا چاہے اسی حساب سے کام کرے. تو یہ 4 فطرے شریعت کے اندر واجب قرار دے دیے. ہر مالدار اپنی طاقت کے مطابق حساب لگائے. اور ایک لمبے زمانے تک ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، فطرہ تو ادا کر رہے ہیں، لیکن غریب کے اور مالدار کے فطرے میں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. یہ فرق کرنا ضروری ہے. جب اللہ نے ہم کو زیادہ دیا ہے تو ہم بھی زیادہ غریبوں کے اوپر خرچ کریں. اگر اللہ کی طرف سے کم ملا ہے، مقدر ہماری اتنی ہی ہے، اسی حساب سے ہم غریبوں پر خرچ کریں. لیکن مالدار اور غریب کے فطرے میں فرق ضروری ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھئی غریب آدمی جو کہ ایک دن میں 100-200 روپے کما رہا ہے، 300 روپے کما رہا ہے، وہ بھی 100 روپے فطرہ دے رہا ہے. اور ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مال و دولت اس کے پاس ہے، کروڑوں کے پیسہ اس کے پاس ہے، وہ آدمی بھی 100 روپے دے رہا ہے. تو یہ کوئی فرق نہیں ہو سکتا. فرق کرنا ضروری ہے. جب اللہ نے ہم کو بہت زیادہ مال دیا ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. اگر اللہ چاہتے تو ہم کو غریب بھی بنا سکتے تھے، فقیر بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. دوسرے لوگوں کے مقابل میں اللہ نے ہمیں مالدار بنایا، مال زیادہ دیا، دولت زیادہ دیا، ہماری زندگی میں پیسہ زیادہ ہے. تو ہم اسی حساب سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 4 فطرے حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں. ایک گیہوں، دوسرا جو جس کو ہم بارلی کہتے ہیں، تیسرا کھجور، چوتھا ہے کشمش. اب اتنی تو بات معلوم ہو گئی کہ بھئی فطرہ کیوں واجب قرار دیا گیا. اس کی 2 حکمتیں ہیں، ایک اپنا فائدہ اور ایک غریبوں کا فائدہ. اب فطرہ کس کے اوپر واجب ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عید کے دن صبح میں سورج جب نکل جاتا ہے عید کے دن کا، تو سورج نکلنے کے بعد کسی کے مال میں، کسی کے پاس اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے، یا پھر دکان کے اندر جو مال، ہمارا دکان جو چل رہا ہے، وہ دکان کسی بھی چیز کا ہو، کپڑے کا ہو، چپل کا ہو، لوہے کا ہو، یا پھر چکلے کا، کسی کا بھی دکان ہو، اس دکان میں جو مال ہے جس کی تجارت کے لیے ہم جو ہے مال اکٹھا کیے ہیں، مال اتارے ہیں دکان میں، اس مال کا حساب کریں. گھر میں جتنا مال رکھا ہے، سونا ہو، چاندی ہو، کوئی بھی ہو، پیسے ہو، سب حساب کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو کہ ضرورت سے زائد ہیں. کسی کو ایک گاڑی کی ضرورت تھی لیکن اس نے 2 گاڑی لے رکھا ہے. اسی طریقے سے کسی کو جو ہے ایک فون کی ضرورت تھی لیکن 2 فون یوز کر رہا ہے. تو ایسے جو ہے گھر کا فرنیچر ہے، ایک فرنیچر کے ہوتے ہوئے دوسرا فرنیچر ہم نے خرید لیا، ایک فرش کے ہوتے ہوئے اس سے بھی بڑا فرش ہم نے خرید لیا. تو جتنی بھی چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو گھر کی نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یعنی خوبصورتی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ چیز ہم یوز کریں یا نہ کریں، تمام چیزوں کو ملا کر 50 پر اڑی تولے چاندی یا اس کی قیمت تک اس کا پورا حساب پہنچتا ہے. تو ایسا ہر مسلمان کے اوپر عید کے دن صبح سورج نکلنے کے بعد فطرہ واجب ہو جاتا ہے. یہاں زکوٰۃ میں اور فطرے میں 2 چیزوں کا فرق ہوتا ہے. زکوٰۃ میں صرف وہی مال شامل کیا جائے گا، اسی مال کو حساب میں لگایا جائے گا جو چیزیں، جو مال استعمال کے علاوہ ضرورت سے زائد جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہوں اور وہ مال بڑھنے والا ہو. ایک تو یہ.
اور دوسری شرط یہ ہے زکوٰۃ کے لیے کہ زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے مسلمان پر کہ اس مال کے اوپر 1 سال مکمل گزر جائے، 1 سال مکمل گزر جائے اور مال بڑھنے والا ہو، جیسا کہ سونا ہے جس کی قیمت ہر دن بڑھتی رہتی ہے، اور اسی طریقے سے چاندی ہے جس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، اس کو مال نامی کہا جاتا ہے، بڑھنے والا مال، ہر دن اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ مال اپنے پیچھے جو ہے اور بھی مال کو پیدا کرتا ہے، اور بھی پیسے کو پیدا کرتا ہے، اس کو مال نامی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے مال کو شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی ایسا مال کسی کے زندگی میں ہے، کسی کے گھر میں ہے، اور وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو زکوٰۃ واجب۔ لیکن فطرے کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بھئی فطرہ اس مسلمان پر واجب ہے جس کے ملکیت میں 50 پر اڑی تولے چاندی یا اس چاندی کو خریدنے کا پیسہ اور کوئی مال، چاہے وہ مال نامی ہو یا نہ ہو، بڑھنے والا ہو یا نہ ہو، اس پر سال گزرے یا نہ گزرے، ہر حال میں فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ فطرہ واجب ہونے کے بعد فطرے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی بہت بڑا کنجوس اور بخیل ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ زکوٰۃ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے حدیث کے مطابق اس مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اس مال کو کوئی آدمی چوری نہیں کر سکتا، وہ مال دنیا کے اندر جل نہیں سکتا، وہ مال پانی میں ڈوب نہیں سکتا جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اب زکوٰۃ جو ہے بڑی مقدار میں رہتی ہے، اور کسی کے مال میں جو ہے 10 ہزار روپے، 20 ہزار روپے، 50 ہزار روپے، لاکھ روپے، لاکھ سے بھی زیادہ کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تو ہر حال میں نکالنا ہی نکالنا ہے، لیکن بڑی قیمت ہونے کی وجہ سے، بڑی مقدار ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی کچھ نکالے کچھ نہ نکالے ہو سکتا ہے، لیکن فطرے میں بھی کوئی آدمی ٹال مٹول کرے، 100 روپے فطرہ ہے، 210 روپے فطرہ ہیں، 350 روپے فطرہ ہیں، اور 810 روپے کا فطرہ ہے، اس کو ادا کرنے میں بھی اگر آدمی ٹال مٹول کرے گا تو شریعت اس کے بارے میں یہ حکم لگاتی ہے کہ بھئی وہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا کنجوس اور بخیل ہے۔ فطرے کی مقدار بہت مختصر شریعت نے حکم لگایا ہے۔ اب فطرہ واجب ہے، مسئلہ آتا ہے کہ بھئی فطرہ کس کو دیں، فطرہ کس کو دیں۔ اس مسئلے میں اگر میں یہ کہوں تو جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ امت کا 80% طبقہ ایسا ہے جو کہ فطرے کو اپنا ضائع کر رہا ہے، فطرہ جہاں دینا ہے وہاں نہیں دے رہا ہے۔ 80% طبقہ ایسا ہے امت کا، مسلمانوں کا، کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، فطرے کو اپنی مرضی کے مطابق کسی آدمی کو غریب سمجھ کے دے دیتے ہیں۔ اس طرح دینے سے فطرہ ہمارا ادا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مال تو چلا گیا، پیسے چلے گئے، اس کے بعد فطرہ ادا نہیں ہوا تو وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ویسے ہی باقی رہتی ہے۔ اللہ ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، تو یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھروں کے پاس بہت سارے جو بھیک مانگنے والے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بوڑھے آتے ہیں، ان کو اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی جو آدمی مانگنے والا ہمارے گھر پہ آ رہا ہے، اگر اس کے اوپر آپ رحم کرتے ہیں، مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کو کیا کرو، صدقے میں سے کچھ پیسے نکال کے دے دو۔ صدقہ جتنا چاہے آپ دے دو، 100 نہیں 1000 روپے دینا چاہے دے دو، لیکن فطرہ ہر ایک کو دے کر اپنا فطرہ برباد نہ کرو۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز میں، اس مسئلے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور بہت سارے گھروں کے پاس صحیح آتا ہے، آ کر فطرے کا سوال کرتا ہے، تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ بڑے مبارک انسان ہیں، بڑے جو ہے نیک لوگ ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، فطرے کا پیسہ دینا ہے، اس پر اللہ بہت ثواب دیں گے۔ یہ سراسر ہمارا دھوکہ ہے۔
بالکل ہم دھوکے میں مبتلا ہیں اس مسئلے کو لے کر کہ شریعت کہتی ہے کہ وہ آدمی فطرے کا مستحق ہے، فطرہ لے سکتا ہے جس آدمی کے اوپر فطرہ واجب نہ ہو۔ فطرہ واجب ہونے کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ کہ اس کے پاس جو مال ہے، جو موبائل استعمال کر رہا ہے، جو گاڑی استعمال کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کر اس کے پاس جتنا پیسہ ہے، وہ اس کے پاس اس کے گھر میں جو زائد چیزیں رکھی ہوئی ہیں، فرنیچر ہے قیمتی اور قیمتی ٹی وی موجود ہے، ان تمام چیزوں کو فطرے میں ملائیں گے، ملا کر حساب کریں گے۔ ٹی وی زندگی کی ضرورتوں میں سے نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ٹی وی سے ضرورت پوری ہوتی ہے، شریعت نے اس کو حرام کیا ہے تو وہ چیز زندگی کی ضرورتوں میں نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے موبائل ہے، موبائل انسان کی آج جو ہے ضرورت بنی ہوئی ہے، لیکن ضرورت کب تک پوری ہو سکتی ہے، کس حد تک پوری ہو سکتی ہے؟ 5,000 کا موبائل اگر کوئی آدمی لیتا ہے، 10,000 کا موبائل لیتا ہے، تب بھی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ شوق سے کیا کر رہے ہیں، 25,000 کا، 30,000 کا، 40,000 کا، 50,000 کا موبائل خرید کر یوز کر رہے ہیں، تو یہ پیسے بھی ہم کو ملانا ضروری ہے۔ اب دیکھ لیں کہ بھئی یہ سارا مال ملائیں گے تو فطرہ واجب ہوگا۔ اب جو بندہ ہمارے گھر پر آ رہا ہے، فطرے کا سوال کر رہا ہے، کیا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں رہتا؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ جو دھندا بنائے ہوئے ہیں مانگنے کا، بھیک مانگنے کا، ان لوگوں کی اس وقت تک ہمت رہتی ہے، وہ لوگ اس وقت تک بھیک مانگتے رہتے ہیں جب تک دینے والے دیتے رہیں گے۔ شریعت کے اندر بھیک مانگنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، وہ آدمی جو دنیا میں بھیک مانگتا ہے، حشر کے میدان میں اس کا چہرہ نوچ لیا جائے گا۔ اللہ ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے کہ وہ آدمی اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت کھینچ کھینچ کر پھینکتا رہے گا۔ اتنی بری سزا ہے شریعت کے اندر۔ ہاں، اگر کوئی حقیقت میں غریب ہے، اس کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ بھئی جتنی تیری ضرورت ہے اس حساب سے تو کسی سے مدد کا سوال کر لے، اس حساب سے تیرے پاس اگر مال آ گیا تو اب اس کے لیے بھی مانگنا حرام ہے۔ اب یہ مانگنے والے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ رہتا ہے، بہت یہ لوگ جو ہیں مانگ کر، بھیک مانگ کے پیسہ جمع کر کے دوسروں کو بیاج پہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اگر فطرہ دیے تو کیا فطرہ ادا ہو سکتا؟ ہمارا پیسہ ہمارا برباد ہو رہا ہے، اور دوسری ذمہ داری ہمارے سر پر ویسے ہی باقی رہے گی، اور ان کو دینے سے اللہ ناراض، اللہ کے نبی ناراض، کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ فطرہ ہر آدمی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فطرہ غریب کے ہاتھ میں دیں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے دلوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایسا غریب آدمی کون ہے آج کے زمانے میں؟ اگر ہم باہر نکلیں گے، باہر نکل کر دیکھیں گے تو ایسے ایک نہیں 10 20 لوگ ہم کو ملیں گے جو کہ غریب ہیں، جن کو ہم فطرہ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنا فطرہ برباد نہ کریں اور فطرہ جو ہے مستحق کو دیں، انشاءاللہ اس پر اللہ اجر دیں گے، ثواب دیں گے، اور اس سے ہم کو فائدہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فطرہ جو ہے ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بڑے ہیں ان کے طرف سے فطرہ واجب ہے، جو چھوٹے ہیں ان کے لیے فطرہ واجب نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ عید کے دن صبح میں جتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں، ہر آدمی کے طرف سے فطرہ واجب، چاہے وہ بچہ چھوٹا ہو، چاہے وہ آدمی بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یا اسی دن یعنی عید کے دن صبح میں سورج نکلتے وقت یا نکلنے سے پہلے، نکلنے کے بعد اگر پیدا ہو گیا تو اس بچے پر بھی فطرہ واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے غلام کے اوپر بھی فطرہ واجب۔ یہ زمانہ تو الحمدللہ آزادی کا زمانہ ہے، اللہ نے ہر ایک کو آزاد کر دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غلام کے پاس مال آ جائے تو اس پر بھی فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو فطرہ جو ہے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کا ہے تو کسی عالم سے پوچھیں، فطرے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، پوچھ کر اپنی ان عبادتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ بھئی اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ
غریبوں کو دینے کی کوشش میں کپڑے لاتے ہیں بہت سارے, عورتوں کے کپڑے بھی اور مرد کے کپڑے بھی لاتے ہیں, لا کر جو آدمی نظر میں آتا ہے اس آدمی کو دے دیتے ہیں اور بانٹتے رہتے ہیں کپڑے, اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. افسوس اس بات پر ہے کہ ایسے کپڑے میرے گھر پر بھی آ گئے, ایسے کپڑے میرے گھر پر بھی آ گئے, زکوٰۃ کے کپڑے. میں پوچھا بھئی کپڑے آپ دے رہے ہیں, کون سے کپڑے دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رمضان آتا ہے تو اس لیے میں سب کو نیت کر کے دیتا ہوں, چھپا رہے ہیں بات کو. میں نے پوچھا کہ بھئی صاف بات بولو, کیا ہے مسئلہ؟ تو انہوں نے کہا زکوٰۃ کی نیت کر کے میں سب کو کیا کرتا ہوں, کپڑے بانٹتا ہوں. تو میں نے کہا بھئی میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, فطرہ واجب ہے, قربانی واجب ہے, تم مجھے جو ہے زکوٰۃ کے کپڑے دو گے تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, اور اگر میں نہیں پوچھ لیا تو میرے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے گا. میں کیا سمجھوں گا کہ بھئی ہدیے میں دے رہے ہیں, میں پہن لوں گا, لیکن تم کیا ہو جاؤ گے, گنہگار ہو جاؤ گے. اس لیے جو لوگ زکوٰۃ کا پیسے سے کپڑے بانٹنے کا شوق رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہر آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا چاہیے. زکوٰۃ کے پیسے رکھ کر کپڑے خرید کر لاتے ہیں وہ کپڑے نہیں دینا چاہیے. اور بہت سارے لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ اپنی دکان میں جو لوگ کام کرتے ہیں, اپنی فیکٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں, نوکر ہیں, ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ, فطرے کا پیسہ دیتے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ غیر مسلم رہتے ہیں. مسئلہ صاف ہے, اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے کہہ دیا ہے کہ واجب جو صدقات ہیں جیسا کہ فطرہ ہے, فدیہ کا پیسہ ہے, اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ ہے, اس میں حق صرف اور صرف مسلمان غریب کا ہے. مسلمان کے علاوہ غیر مسلم کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو وہ آدمی اس چیز کا حقدار نہیں بنے گا. ہاں, نفلی صدقات جتنا چاہو آپ دے دو, کروڑ روپے دینا چاہیں دے سکتے ہیں نفلی صدقات, لیکن واجب صدقات میں صرف غریب مسلمان کا حق ہے. تو غریب مسلمان کو دینے کی کوشش کریں, اور غریب مسلمان کو دیں گے تو اس کے گھر کے اندر عید کی خوشی آئے گی, اور اس کے لیے اس کے بچے بھی جو ہے عید کے دن خوشی سے رہیں گے. اور جب اس کے گھر میں خوشی آئے گی تو ہر حال میں اللہ رب العزت ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کریں گے. تو اس لیے اب جو ہے عید بہت قریب آ چکی ہے, عید سے پہلے پہلے اپنا فطرہ ادا کریں. ایک مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فطرہ کب ادا کرنا ہے, رمضان میں ادا کریں یا عید کے دن, عید کی نماز سے پہلے ادا کریں. تو مسئلہ صاف لکھا ہوا ہے کہ فطرہ عید کے دن, عید کی نماز سے پہلے صبح صبح ادا کر کے عید کی نماز کو جانا یہ افضل ہے. ہاں, اگر کوئی آدمی رمضان میں ادا کر دیا ایڈوانس میں تو بھی اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا, لیکن افضل کیا ہے, عید کے دن صبح میں نماز کو جانے سے پہلے پہلے فطرہ ادا کر کے جائیں. تو یہ مسئلہ ضروری ہے. نہیں, اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عید کے دن ہم کو وقت نہیں ملتا, ٹائم نہیں رہتا, اس لیے ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں, تو ادا کریں گے تب بھی ادا ہو جائے گا, ثواب بھی ملے گا. تو یہ جو ہے فطرے کے کچھ ضروری مسائل ہیں. تو فطرہ جو ہے ہر حال میں دینا ہی دینا ہے, لیکن ان مسائل کو اپنے ذہن میں رکھ کر فطرہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مالی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اور اللہ کو اپنے مال سے راضی کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.